بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز و ساتھیو، بس آپ کی خدمت میں ملکی حالات اور سیاست پر تبصرے کے لیے آپ کا بھائی حاضر ہوا ہے۔ جو صورتحال اس وقت ملک کی نظر آ رہی ہے اس پر پہلا تو یہ بنتا ہے کہ یہ صورتحال کسی بھی سیاسی جماعت یعنی حکومت پی ڈی ایم یا پھر پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ کیا ہونی ہے، عوام کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ وہ ان سیاستدانوں کی لڑائی اور اسٹیبلشمنٹ کی چڑھائی کے درمیان عوام پس گئے ہیں اور رسوا اور ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی لائنوں میں رول رول کر لوگ اپنی جان بھی دے رہے ہیں۔ اگرچہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، مگر جب حالات اس قدر خراب ہو جائیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کیوں یہاں اس سطح تک پہنچے اور کیسے خراب ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، حالات کبھی بھی خود خراب نہیں ہوتے، اس میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں۔ صرف حکمرانوں کی وجہ سے ہی خراب نہیں ہوتے، ہم عوام کی وجہ سے بھی خراب ہوتے ہیں۔ ہماری کم عقلیاں، غلط انتخاب بھی حالات کو یہاں تک لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حالات خود بخود ایک دم سے خراب ہو گئے یا رفتہ رفتہ یہ خراب ہوتے گئے؟ نہیں پیارے بھائیوں، وہ شاعر کہتا ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں برسوں اس لوٹ مار کی پرورش ہوئی ہے۔ تو اب یہ حادثہ ہوا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کے قریب۔ بہرحال ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک یونیورسٹی کے ایک فرمائشی پروگرام میں بلایا گیا۔ میں فرمائشی اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں تذکرہ ہو رہا تھا جی کہ بیرون ممالک میں، امریکہ میں، ادھر ادھر یونیورسٹیاں لوگوں کو بلاتی ہیں اور قانون دان وہاں جاتے ہیں، ججز بھی جاتے ہیں، حالات پر بات ہوتی ہے، قانون پر بات ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ میں اس یونیورسٹی میں بھی گیا، اس میں بھی گیا، فلاں جگہ بھی گیا، فلاں جگہ پہ بھی گیا، لیکن پتہ نہیں پاکستان میں مجھے آج تک لوگوں نے نہیں بلایا۔ انہوں بلا لیا جو انہوں نے، ٹھیک ہے، راضی ہو تسی؟ تو حضور، یہ فرمائشی پروگرام تھا، یونیورسٹی والوں کو آج سے پہلے توفیق نہ ہوئی، آج سے پہلے ان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس قسم کی، پہلے ان کی عقل کہاں تھی، لیکن یہ ان کو عقل دلائی گئی ہے کہ ہماری ضرورت ہے، یہ کرو آپ، تو انہوں نے کیا۔ بہرحال یہاں اس پروگرام میں انہوں نے ایک خوبصورت فکرہ کہا۔ دیکھیے، نہ تو ہم کسی کے مائتی ہیں نہ مخالف ہیں، جو بات ہوگی اس بات کو کرے دیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ ہمارا کام ہے۔ وہ بات بڑی خوبصورت فائز عیسیٰ صاحب نے کہی ہے کہ اگر غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا تھا، اور اگر غلطیوں سے سیکھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہم آگے کو سفر طے کریں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ تو بھائی جان، وہ نتیجہ کیا تھا سمجھتے ہیں آپ؟ غلطیوں سے نہیں سیکھا، غلطی پر غلطی کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے آدھا ملک گنوا دیا، اور مسلسل غلطیاں کری جا رہے ہیں تو نتیجہ وہی نکلا تو بڑا بھیانک ہوگا، کیونکہ پہلے تو ملک سنبھل گیا، اب کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں، اور ملک میں خود اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی سانے کے بعد دوبارہ سنبھل پائے۔ تو ہوش کے ناخن لو اہل ارباب، ارباب اقتدار، ارباب سیاست، اور جو طاقت کے مراکز ہیں ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب جو نظام اور جو چیزیں شروع کی ہیں جناب سراج الحق صاحب نے کہ جناب لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں، گول میز کانفرنس بلائیں یا آل پارٹی کانفرنس بلائیں، سراج الحق صاحب کی کوششیں اللہ کرے برابر ثابت ہوں، لیکن ان میں کوئی دم خم نہیں ہے۔
وہ ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ادھر کی بات کرتے ہیں، اور جانتے وہ بھی ہیں کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. اسی لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے. اور ان کی یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا بھی یہی نعرہ ہے. اگر وہ درمیان میں ہوتے اور کامن بات کر رہے ہوتے، عام آدمی کی بات کر رہے ہوتے اور درمیان کی بات کر رہے ہوتے، تو وہ ساتھ کچھ اور بھی کہتے. لیکن انہوں نے نہیں کہا، کہیں گے بھی نہیں. اب رہ گئی بات سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. پاجی سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ سے کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہاں بھی تو چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں تو 4 لوگوں کی 3 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. میرا ایک دوست کہتا ہے کہ سردار صاحب وہ 4 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، وہ ماڑا جا پیغام بھی بھیج دیں تو یہ کم ہو جانا سی. مگر دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا سٹینڈ لیتے ہیں. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ سٹینڈ لیا جا سکے. یہاں بھی مصلحت کوشی سے کام لیا جائے گا، اور مصلحت کے تحت ہی آج یہاں تک ہم پہنچے ہیں. یہ مصلحت نہیں ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ہم آزادانہ سوچ لے کر کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے، اور شاید آئندہ بھی نہ بڑھ پائیں. مجھے ایک دوست یاد آ رہے ہیں. میرا ایک بزنس تھا تو وہ روزانہ شام کو وہاں پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. تو ہم جب بھی کوئی سیاسی گفتگو کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ایسے ہی چلے گا. تو آج ان کی اس بات کو، میرا خیال ہے یہ 2012 11 سے 13 تک، مجھے یاد نہیں ہے، ان 2 سالوں کے درمیان میں شاید ان کی ہماری سیٹنگ ہوتی تھی شام کو. تو ہم نے جو ہی وہ اندر آتے تھے تو ہم کہنا شروع کر دیتے تھے کہ او آ گئے ہیں بھائی صاحب، کچھ نہیں ہونے والا. تو میرے بھائی جان سپریم کورٹ، سراج الحق صاحب تو دوسرے لوگ، کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ ابھی آزاد کشمیر اسمبلی سے خبر آئی ہے کہ انوار الحق صاحب وہاں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، اور کسی اور نے کاغذات بھی جمع نہیں کرائے. اور انوار الحق صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں سے مل کر اپنے آپ کو پاورفل بنایا ہے. اور ان کا یہ بھی پروگرام ہے کہ وہ آگے چل کر صدر صاحب کی امپیچمنٹ کس طرح کریں گے. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا ہوا ہے، اور اسپیکر جب وہ نہیں رہیں گے تو پھر ان لوگوں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے ان میں سے کسی کو اسپیکر لے آئیں گے، اور ایک جماعت کا پریزیڈنٹ ہو جائے گا، اور وہ خود وزیر اعظم بن جائیں گے. تو طاقتور لوگ آپ کو بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں. آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ جس رونق اور میلے میں گم سم ہیں اس سے باہر نکلیں، خوشامد کے دریچوں سے باہر آئیں، سیاست کریں. سیاست وہ سیاست نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر وہ سیاست ہوتی تو آپ ایک ایک کر کے اپنی طاقت کے تمام محور کھو نہ رہے ہوتے. اس پر نون لیگ کے لیڈران بالکل درست کہتے ہیں کہ آیا سی وظیفہ لینڈ، استعفیٰ لینڈ، استعفے دے کے چلا گیا. آیا تھا حکومت گرانے، اپنی حکومت ختم کر کے چلا گیا. آتے آپ کچھ لینے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو کچھ دے کے جا چکے ہوتے ہیں. یہ پولیٹکس نہیں ہے. اسی وجہ سے جو آپ کے مخالفین ہیں وہ مطمئن ہیں کہ عمران خان ایک ایک کر کے سب کچھ کھو رہے ہیں. بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ رستہ کٹ رہا ہے، مقبولیت بڑھ رہی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مبارک ہو آپ سب کو. آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں. پی ٹی آئی اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنی مرضی کا وزیر اعظم نہ بنا سکی. یہی اس ملک کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. پہلے بھی یہی ہوتا رہا، آئندہ بھی یہی ہوگا.
اور کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا. اس پر میں یہ کہوں گا کہ روک سکو تو روک لو. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. فی الحال کچھ لوگ خوشیاں منائیں آزاد کشمیر میں وزیر اعظم بننے کی، اور جن کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے وہ ماتم کریں اس پر. تھوڑی عبادت کریں. 29ویں رات ہے، شاید اللہ پاک وہ کوتاہیاں اور غلطیاں معاف کر دیں جو ان سے سرزد ہوئی ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. میری پوسٹ کو لائک کریں، کامنٹس کریں، اور کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ میری کیا کمزوریاں اور میں کیسے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.